اللہ نے حضرت الیاس کو زندہ آسمان پہ کیوں اٹھایا؟ اس وقت کی شہزادی نے حضرت الیاس کو جیل میں بند کیا اور پرفیوم لگا کر بری حالت میں حضرت الیاس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شہزادی نے آہستہ آہستہ اپنے سارے کپڑے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فخواس بن یازاز بن ہارون، یا الیاس علیہ السلام بن الاز بن یازاز بن ہارون۔ قرآن و حدیث سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسی علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا اور اس کا مرکز بیت المقدس، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عزب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزابل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں کیسر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمران آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔
1154 ईस्वी 549 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फतह किया। 1170 ईस्वी 565 हिजरी में एक ज़लज़ले की वजह से ये शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सिरे से आबाद हुआ। यही हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का मज़ार है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और कौम के साथ उनकी कशमकश की तफसील तफसीर मज़हरी में अलामा बग़वी और दीगर तफासीर में हज़रत वहाब बिन मुंबा और हज़रत काब अल अहबार वगैरह के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रिवायात में माखूज़ है। इन तमाम रिवायात से खुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती है उसे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरफ़ुल क़ुरआन में तहरीर फरमा दिया है। वो ये है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अख़यब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की प्रस्तिश से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि अख़यब और उसकी बीवी एज़ेबेल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के भी मंसूबे बनाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दूर इफ्तादा गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुकीम रहे। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत के दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनको मुअज़्ज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चुनाचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अख़यब से मिले और उससे कहा कि यह अज़ाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से है, और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो यह अज़ाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सब को मेरे सामने जमा कर लो। वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूंगा, जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी। उसका दिन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज़ को खुशी खुशी मान लिया। चुनांचे कोहे करमल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। इस पर आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था। लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी ना माने। उसी तरह बादशाह की बीवी एज़ेबेल भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय उल्टी उनकी जान की दुश्मन हो गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा वहाँ भी फैल चुकी थी। वहाँ के बादशाह ने भी आपकी बात न सुनी, यहाँ तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह व बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ़ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदआमालियों में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मुहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। हज़रत काब अहबार से मनक़ूल है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशी हुआ तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ़ ले गए और उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खुल्क़ अज़ीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए, जिन्हें कत्ल कर दिया गया। मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर गिरोह का कहना है कि इलियास हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और इन दोनों शख्सियात में कोई फ़र्क नहीं। बाज़ हज़रात ने यह भी कहा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने इन अक़वाल की तरदीद की है। कुरान करीम ने भी हज़रत इदरीस और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का इस तरह जुदा जुदा तज़किरा फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। इसलिए हाफिज़ इब्ने कसीर ने अपनी तारीख़ में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबऊस हुए। यूँ दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी लिखते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत यसी अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे और उनकी बासत हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उन अंबिया कराम में से हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जाहो हशमत दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की, रहने को मकान बनाया और ना खाने पीने की फ़िक्र रही। मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी पर ही गुजारा कर लिया। दिन भर दर्स और तबलीग में मसरूफ़ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज़्यादा सताती तो जहाँ जगह मैसर आ जाती सोते रहते। सफ़रनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़ जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है
جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ 900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا گیا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخیب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینشے کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی، ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینشے اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فینشے کی شہزادی ایزابل سے شادی کا خواہش مند بن گیا۔ وہ ایزابل اس شرط پر اخیب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہی تھی۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھا۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں معمور کر دیا تھا۔ ملکہ ایزابل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک کی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئی کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا اور اس کا خون بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیا نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بال بک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بال بک بھی بال بت کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ آج بال بک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اسی بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو؟ سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب میں نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبہ بنانے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع اور حضرت کعب الاحبار اور معروف قرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں، ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا اور خود نیم اوریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی۔ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد
آپ کو پریشان کیا جاتا رہا، اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گئے اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے بال بت کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کی نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد قابل اسلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ ہاہودہ چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کرائے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت الیاس نے اخیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ عرصے بعد بال بک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخیب کے بہت سے فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بال بک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ ناظرین، یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ اکثر لوگ کے ذہن میں ہے، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہم السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتش رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جتا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ